یہ کہانی سرد جنگ کے ایک خفیہ آپریشن کی ہے جو سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان جاری اس کشیدگی کو بیان کرتی ہے جو تاریخ کے اہم ترین ادوار میں سے ایک تھی۔ اس کہانی کا مرکزی کردار ایک روسی سمبرین ہے جسے K-90 کہا جاتا ہے۔ یہ سمبرین اپنی طاقت اور جوہری صلاحیت اور تکنیکی جدت کے بعد سوویت بحریہ کے لیے ایک فخر کا باعث بنی تھی، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ کئی راز اور سانحت کا بھی حصہ بنی۔ السلام علیکم دوستو، میں نیم شرافت علی۔ ناظرین، K-90 سمبرین کو 1958 میں تیار کیا گیا تھا اور 31 دسمبر 1959 کو یہ سوویت بحر الکاہل بیڑے میں شامل ہوئی۔ یہ سمبرین سرد جنگ کے دوران بحر الکاہل میں سوویت یونین کے اہم ترین ہتھیاروں میں سے ایک تھی۔ یہ نہ صرف ایک جوہری سمبرین تھی بلکہ اس پر نصب بیلسٹک میزائل اس کو دشمن کے لیے ایک خوفناک خطرہ بناتے تھے۔ اپنے ابتدائی مشن کے دوران K-90 نے کئی کامیابیاں حاصل کی اور سوویت بحریہ کے لیے ایک اہم معلومات فراہم کی۔ 24 فروری 1968 کو یہ سمبرین اپنے تیسرے مشن پر روانہ ہوئی جس میں اس کا مقصد بحر الکاہل میں گشت کرنا اور سوویت یونین کی بحری سرحدوں کی حفاظت کرنا تھا۔ سمبرین پر 98 عملے کے ارکان سوار تھے جو اس مشن کے لیے مرتب کیے گئے تھے۔ مشن کے آغاز کے ابتدائی دنوں میں K-90 نے اپنی کارکردگی کی رپورٹ دینے کے لیے سطح پر آ کر ایک ریڈیو سگنل بھیجا۔ اس وقت تک سب کچھ معمول کے مطابق تھا اور سمبرین نے اپنی گشت مہم جاری رکھی۔ تاہم جب چند دن بعد K-90 کو دوبارہ رابطہ کرنا تھا تو کوئی سگنل موصول نہیں ہوا۔ ناظرین، یہ خاموشی غیر معمولی تھی۔ سوویت بحریہ کے حکام نے ابتدائی طور پر سوچا کہ یہ کسی تکنیکی مسئلے کی وجہ سے ہو سکتا ہے، لیکن جب مسلسل ریڈیو چیک ان کے دوران بھی کوئی رابطہ نہ ہوا تو حکام کو شک ہونے لگا کہ کچھ سنگین واقعہ پیش آ چکا ہے۔ مارچ کے تیسرے ہفتے تک سوویت یونین نے اعلان کر دیا کہ K-90 اور اس کے تمام 98 عملے کے ارکان لاپتہ ہو چکے ہیں۔ سمبرین کے لاپتہ ہونے کی خبر ملتے ہی سوویت بحریہ نے ایک بڑے پیمانے پر تلاش کی مہم شروع کی۔ اس مہم میں زیر آب اور سطح جہاز، فضائی نگرانی اور دیگر جدید آلات کا استعمال کیا گیا، لیکن کئی ہفتوں کی تلاش کے باوجود سمبرین کا کوئی سراغ نہ ملا۔ یہ صورتحال سوویت حکام کے لیے مایوس کن اور پریشان کن تھی۔ دوسری جانب سوویت یونین کے حریف امریکہ نے تمام سرگرمیوں کو دلچسپی سے دیکھا۔ سرد جنگ کے دوران دونوں ممالک ایک دوسرے کی فوجی اور تکنیکی صلاحیتوں پر نظر رکھے ہوئے تھے اور K-90 کی گمشدگی نے امریکہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ امریکہ کے پاس ایک خفیہ نظام تھا جسے ساؤنڈ سرویلنس سسٹم کہا جاتا تھا۔ یہ نظام زیر آب کیبلز کے ذریعے سمبرینوں کی آوازوں کا پتہ لگاتا تھا۔ اس نظام نے ہوائی جزیرے سے تقریباً 2510 کلومیٹر دور سمندر کی تہہ میں ایک عجیب آواز کا سراغ لگایا۔ تجربے سے پتہ چلا کہ یہ آواز سوویت سمبرین K-90 کی ہے جو سمندر کی گہرائی میں موجود تھی۔ امریکی حکام نے اس موقع کو غنیمت جانا انہوں نے فیصلہ کیا کہ K-90 کے ملبے کو تلاش کیا جائے اور اس سے اہم معلومات حاصل کی جائے۔ اس مقصد کے لیے 1968 میں ایک خفیہ انٹیلیجنس پروجیکٹ شروع کیا گیا جسے آپریشن آزورین کا نام دیا گیا۔ امریکہ نے USS ہیلیبرٹ نامی سمبرین کو K-90 کے ملبے کی تلاش کے لیے روانہ کیا۔ یہ سمبرین پہلے ایک جوہری میزائل آبدوز تھی، لیکن اسے خاص طور پر اس آپریشن کے لیے تبدیل کیا گیا تھا۔ اس پر جدید آلات نصب کیے گئے تھے جن میں ایک خاص ڈیوائس شامل تھی جسے فش کہا جاتا تھا۔ یہ ڈیوائس کیمروں اور لائٹس سے لیس تھی اور سمندر کی گہرائی میں سروے کرنے کے قابل تھی۔ USS ہیلیبرٹ نے کئی ہفتوں کی مسلسل کی تلاش کے بعد بالآخر K-90 کا ملبہ تلاش کر لیا۔ یہ ملبہ بحر الکاہل کے فرش پر تقریباً 4900 میٹر کی گہرائی میں پایا گیا۔ یہ گہرائی اتنی زیادہ تھی کہ دنیا کے مشہور سمبرینوں کے مقابلے سے اس ملبے تک پہنچنا انتہائی مشکل تھا۔ K-90 کے ملبے کی دریافت نے امریکہ کے لیے کئی سوالات پیدا کیے۔ سمبرین کی ساخت، اس پر نصب ہتھیار اور اس کے اندر موجود تکنیکی آلات سوویت یونین کے جوہری اور بحری طاقت کے بارے میں اہم معلومات فراہم کر سکتے تھے۔ تاہم ملبے کو اتنی گہرائی سے نکالنا اور وہ بھی سوویت جاسوسوں کی نظروں سے بچ کر ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ CIA نے K-90 کو بازیاب کرنے کے لیے ایک خفیہ منصوبہ تیار کیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ K-90 کو بغیر کسی مشکوک حرکت کے نکالا جائے۔ اس مقصد کے لیے CIA نے ایک کور سٹوری بنائی جس کے تحت یہ ظاہر کیا گیا کہ وہ سمندر کی تہہ سے معدنیات نکالنے کے لیے ایک خصوصی جہاز تیار کر رہے ہیں۔ CIA نے ہاورڈ ہیوز جو ایک مشہور کاروباری شخصیت تھے اس کا نام استعمال کیا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ گلومر ایکسپلورر نامی ایک جہاز بنا رہے ہیں جو سمندر کی تہہ سے مینگنیز نوڈل نکالنے کے قابل ہوگا۔ یہ کور سٹوری اتنی کامیاب تھی کہ سوویت جاسوس بھی اس پر یقین کر بیٹھے۔ گلومر ایکسپلورر کی تعمیر 1970 میں شروع ہوئی اور 1974 میں مکمل ہوئی۔ یہ جہاز 5131 ٹن وزنی تھا اور اس پر ایک بڑا مون پول بنایا گیا تھا۔ مون پول ایک ایسا خلا تھا جس کے ذریعے سامان سمندر میں اتارا یا نکالا جا سکتا تھا۔ جہاز پر نصب آلات کے ذریعے K-90 کے ملبے کو سمندر کی گہرائی سے نکالنے کی کوشش کی گئی۔ 20 جون 1974 کو گلومر ایکسپلورر کیلیفورنیا سے روانہ ہوا اور 4 جولائی کو اس مقام پر پہنچا جہاں K-90 کا ملبہ موجود تھا۔ مشن کے دوران سوویت یونین کے ایک جہاز نے گلومر ایکسپلورر کے قریب آ کر سوالات کیے، تاہم امریکی حکام نے کور سٹوری کے مطابق جوابات دیے اور مشن کو خفیہ رکھا۔
K90 के मलबे की बाजियाबी का मिशन जज़बी तौर पर कामयाब रहा। मलबे के कुछ हिस्से निकाले जा सके जिनमें अहम तकनीकी आलात और अमले के बाकियात शामिल थे। ताहम मलबे का एक बड़ा हिस्सा गहराई में ही रह गया क्योंकि बाजियाबी के दौरान कुछ तकनीकी मसाइल पेश आए। यह मिशन कई सालों तक खुफिया रहा, लेकिन 1975 में कुछ सहाफ़ियों को इस मंसूबे के बारे में मालूमात हासिल हो गई। इसके बाद यह खबर दुनिया भर में फैल गई और सर्द जंग की कशीदगी में मजीद इजाफा हुआ। सोवियत यूनियन ने इस वाक़े पर शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया और अमेरिका पर इल्ज़ाम लगाया कि इसने बैनुल-अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जी की है। K90 की कहानी सर्द जंग के दौरान अमेरिकी और सोवियत यूनियन के दरमियान जारी इस खुफिया जंग की एक झलक पेश करती है जो इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी के दरमियान में लड़ी जा रही थी। ये कहानी न सिर्फ तारीख के एक अहम बाब को बयान करती है बल्कि यह भी जाहिर करती है कि किस तरह दोनों ममालिक अपनी बरतरी कायम रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते थे। K90 की कहानी आज भी एक याद दहानी के तौर पर मौजूद है कि अमन की कीमत कभी कभार कितनी ज़्यादा हो सकती है। उम्मीद करता हूँ नाज़रीन हमारी ये वीडियो अपने प्यार बड़े लाइक से भरपूर शेयर करेंगे। आपके प्यार बड़े कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।